بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور جو بھی کوئی اس دنیا میں آیا ہے اس کو واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستو، اس حقیقت کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں یا مرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنے حالات سے، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، یا کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی جو پوری نہیں ہو سکتی، جس طرح وہ چاہتا ہے ویسا نہیں ہو سکتا، تو اس بات کو ذہن میں بٹھا کر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر خودکشی کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ دوستو، ایسے انسانوں کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور کیا ہمیں حالات سے تنگ آ کر اپنی موت کی دعا کرنی چاہیے؟ اللہ سے اپنی موت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کی ہولناکی بہت ہی سخت ہے، اور یہ تو سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور رب تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنے مرضی برے حالات میں ہو، کیسی بھی مشکلات میں پھنسا ہوا ہو یا کچھ بھی دکھ برداشت کر رہا ہو، اس کو یہ حق بالکل حاصل نہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرے یا اپنی موت کی دعا کرے۔ خودکشی اللہ پاک کے نزدیک بہت ہی برا عمل ہے، لہٰذا برے حالات میں اپنے رب سے دعا کریں، لیکن مرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں دکھ، تکلیف اور مصیبتیں اٹھا رہا ہے تو یہ ان تکالیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو کہ مرنے کے بعد آنے والی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر اپنی گناہوں میں گزار دے، لیکن موت سے چند وقت پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی آخرت بہتر کر دے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔